بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نبوی کی پہلی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ الحدیث الاول، الاخلاص، اخلاص نیت۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین سے ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا روایت کرتے ہیں۔ کون؟ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، وہ فرماتے ہیں، سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال، انما بے شک جو اعمال ہیں، بالنیات نیت پر ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار، اعمال کی جزا نیت پر ہے، یعنی ارادے پر ہے۔ وَإِنَّمَا، اور بے شک، لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملتا ہے، یعنی بدلہ، جیسی اس کی نیت ہو، مَا نَوَىٰ، جیسی اس کی نیت ہو۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ، پس جو ہجرت کرتا ہے یا جس نے ہجرت کی، الی اللہ و رسولہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فہجرتہ، پس اس کی ہجرت، الی اللہ و رسولہ، اللہ کی طرف ہے اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ ومن کانت ہجرتہ، اور اس شخص کی ہجرت یا جس شخص کی ہجرت، لدنیا یصیبہا، دنیا کے لیے ہو کہ وہ اسے حاصل کرے، او امرأۃ ینکحھا، یا عورت کہ اس سے نکاح کرے، یا عورت وہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ، پس اس کی ہجرت، الی ما ہاجر الیہ، اس کی طرف ہجرت ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی جس نیت سے، جس ارادے سے اس نے ہجرت کی ہے۔ رواہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ۔ تو یہ نیچے راویوں کی جو ہے وہ وضاحت ہے، اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی سماعت فرما لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک اعمال کی جزا، یہ جو بریکٹ کے اندر ہے اس کو آپ یعنی کہ کہہ کر وضاحت کے لیے، تفصیل کے لیے، تفسیر کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک اعمال یعنی اعمال کی جزا کا دار و مدار نیتوں یعنی ارادوں کے مطابق ہوتا ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے، یعنی بدلہ، جیسی اس نے نیت کی ہو۔ پس جس شخص کی ہجرت کرنے کی نیت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہو، اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف شمار ہوگی، اور اسی کے مطابق اسے بدلہ ملے گا۔ اور جس شخص کی ہجرت کرنے کی نیت دنیا کے لیے ہو کہ وہ اسے حاصل کر لے، یا پھر کسی خاتون کے لیے ہو تاکہ وہ اس خاتون کے ساتھ شادی کر لے، نکاح کر لے، تو اس شخص کی ہجرت اسی مقصد کے لیے شمار ہوگی جس کی طرف نیت کر کے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ اب یہاں پر آگے مزید کچھ تفصیلات بیان کی ہیں انہوں نے، ان کو بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، اخلاص، یہ اسم ہے، مفرد ہے، معرفہ ہے، معرب ہے، متمکن ہے، واحد ہے، مصدر ہے۔
सलासी मज़ीद फ़ी बाब इफ़आल, हरूफ असली इसके हैं खा लाम सौद। आप इनकी अगर गर्दान बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? खालासा यखलिसो, ठीक है, खालासा फ़ेल माजी की गर्दान बनेगी, यखलिसो मुदारे की गर्दान बनेगी। दूसरा है अल-मुअमिनीना, ये किसकी जमा है? मोमिन की जमा है, इस्म है और मुफरद है, मारिफा है, मुअरब है, मुतमक्किन जमा मुज़क्कर सालिम है और ये हालत जरी में है अल-मुअमिनीना। और इसमें मुश्तक है, इसमें फ़ाइल है, सलासी मज़ीद फ़ी है, बाब इफ़आल और इसके हरूफ असली हैं हमज़ा मीम नून। आप इसकी अगर गर्दान बनाना चाहेंगे तो माजी फ़ेल माजी की कैसे बनेगी? आपको गर्दानों के नमूने याद करवाए थे। फ़ाअला, तो उस फ़ाअला के वज़न पर आमना और मुदारे की बनेगी युमिनु। नवा, नियत उसकी, इरादा, फ़ेल यानी ये फ़ेल है, काम है, सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब है, माजी मुस्बत मारूफ है, सलासी मुजर्रद लफ़ीफ़ मक़रून है, हरूफ असली इसके हैं नून वाउ और या। इसकी अगर आप गर्दान बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? वाउ और या का एक कायदा, एक कानून आपने पढ़ा था, अगर वो आपको याद हो कि वाउ और या मुतहर्रिक मा क़ब्ल मफ्तूह हो तो वाउ और या को अलिफ के साथ बदलना वाजिब है, ठीक है। तो फ़ेले माजी की आएगी नवा, मुदारे की गर्दान बनाने के लिए पहला इसका सीगा होगा यनवी, ठीक है, वो नियत करता है या करेगा, नियत करता है या करेगा वो एक मर्द, और नवा जो है नियत की उसे एक मर्द ने, नवा यनवी, और ये दरबा यदरिबो के बाब के मस्दर पर जो है वो उसके बाब पर आता है। आगे है नंबर 4 युसीबहा। युसीबहा आगे इन्होंने लिखा है बगैर एराब के यसीबू। फ़ेल है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ेल मुदारे है, मुस्बत मारूफ, सलासी मज़ीद फ़ी, बाब इफ़आल, अजवफ़ याई है, हरूफ असली इसके हैं स्वाद या बा, ठीक है। हरूफ असली कितने हैं? स्वाद या बा, और ये भी दरबा यदरिबु के बाब पर इसकी गर्दानें बन सकती हैं, बनती हैं, ठीक है। फ़ेल माजी का बनेगा साबा और मुदारे का बनेगा यसीबो, साबा यसीबो। और आगे इन्होंने लिखा हा क्या है? ज़मीर जो इसके साथ मुत्तसिल है, ये देखिए युसीबहा, युसीबुहा, युसीबुहा। हा क्या है वो बता रहे हैं, हा इस्म है, गैर मुतमक्किन है, ज़मीर है, वाहिद मुअन्नस गायब के लिए है, मंसूब और मुत्तसिल है, ये मंसूब भी है और मुत्तसिल भी। नंबर 5 पर है यनकिहुहा, ठीक है। तो ये आगे इसका लिखा है इन्होंने मुदारे का यनकिहु, नकहा यनकिहु। फ़ेल माजी की कैसे गर्दान बनाएंगे आप? पहला सीगा उसका नकहा, नकहा यनकिहु, दरबा यदरिबु के बाब पर ये भी फ़ेल है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, फ़ेल मुदारे मुस्बत मारूफ है। कौन सा फ़ेल है? फ़ेल मुदारे मुस्बत मारूफ, सलासी मुजर्रद से है, सही सलासी मुजर्रद सही असालिम बाब से। हुरूफ असलिया इसके हैं नून काफ हा, हुरूफ असलिया नून काफ हा, नकहा यनकिहु। तो नकहा पर आप गर्दान बना सकते हैं फ़ेल माजी की, यनकिहु पर आप बनाएंगे मुदारे की गर्दान।
اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہا الف ہا لکھا ہوا ہے، ہا الف زبر ہا، تو یہ ہا کیا ہے؟ یہ اسم ہے، غیر متمکن ہے، ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب ہے، منصوب اور متصل ہے۔ نمبر 6 ہاجرہ، تو یہ ہاجرہ یہجرو، ہاجرہ فعل ماضی کے لیے، یہجرو کیا ہے؟ مضارع کے لیے۔ تو ہاجرہ یہاں فعل صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف اور ثلاثی مزید فی سے ہے، باب مفاعلتن صحیح، اور حروف اصلی اس کے ہیں ہا جیم را، ہا جیم را، ہاجرہ یہجرو۔ آگے ہے روا ہو، روا ہو، اس کا ماضی کا بنے گا روا، روا یروی، روا یروی۔ تو یہ روا کیا ہے؟ فعل ہے صیغہ تثنیہ مذکر، یہ روا فعل صیغہ تثنیہ مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد لفیف مقرون ہے، حروف اصلی اس کے ہیں را واو اور یا، ٹھیک ہے، را واو اور یا۔ ہا اس میں جو ہے وہ اسم ہے، غیر متمکن ہے، ضمیر واحد مذکر غائب ہے، منصوب متصل ہے۔ آگے ہے نمبر 8 اور 9 امام المحدثین، یہ اسم مرکب اضافی معرفہ ہے، معرب متمکن، امامہ اسم مفرد معرب متمکن مذکر تثنیہ مضاف، المحدثین اسم مفرد معرب متمکن مذکر جمع مذکر سالم، اسم مشتق اور اسم فاعل ہے، اسباب تفعیل، حروف اصلی ہیں ہا دال ثا، حدثا، ٹھیک ہے، مضاف الیہ ہے۔ 10 ہے صحیحما، صحا یصح، اسم مرکب، یہ اسم ہے مرکب ہے اضافی ہے صحیح ہے، اسم مفرد نکرہ ہے معرب ہے متمکن ہے مذکر ہے تثنیہ ہے، اسم مشتق ہے صفت مشبہ ہے، ثلاثی مجرد مضاف، اور حروف اصلی اس کے ہیں صاد حا حا۔ اب اس کو آپ پڑھیں گے جب تو کیا بنے گا؟ صحا، ہا پر تشدید آئے گی، صحا یصح، ضرب یضرب کے وزن پر، صحا یصح، مضاف حالت جری میں ہے، ہما کیا ہے اس کے ساتھ؟ یہ ہما ہے، لیکن جب یہ مضاف کے ساتھ آئے تو پھر اس کو ہما پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، حالت جری میں اس کو صحیحما پڑھیں گے، اور ہما جو ہے وہ اسم ہے غیر متمکن ہے، ضمیر ہے تثنیہ مذکر غائب منصوب متصل ہے۔ المصنفۃ، صنف یصنف، تصنیف کرنا، تصنیف کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ کاتبہ لکھنا، اور تصنیف بھی ایک طرح سے لکھائی ہوتی ہے، بندہ لکھتا ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ کچھ الفاظ یا کچھ حروف کچھ جملے ترتیب دیتا ہے، اور ترتیب دے کر ان تمام الفاظ ان تمام کلمات ان کے جو جملے بنیں گے ان کو جو ترتیب دے گا اس ترتیب کو کتاب کی شکل دینا یہ تصنیف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صنفہ اس کا آپ ترتیب دینا بھی کہہ سکتے ہیں، تصنیف کرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ صنفہ تصنیف کی اسے ایک مرد نے، ٹھیک ہے، یصنف تصنیف کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یعنی ترتیب دیتا ہے کسی جو ہے وہ کلمات کے مجموعے کو ایک کتاب کی شکل دیتا ہے۔ تو صنفہ یصنف، اسم یہ المصنفۃ کیا ہے؟ اسم ہے مفرد ہے اور معرفہ ہے، معرب متمکن مؤنث واحد، اسم مشتق، اسم مفعول ثلاثی مزید فی باب تفعیل صحیح، حروف اصلی اس کے ہیں صاد نون فا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو محدثین کے 2 اماموں نے روایت کیا ہے، اور یہ اماموں کے اسماء ہیں، اور پھر یہ جو ہے وہ
دونوں صحیح بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے، جو دونوں کتابیں علم حدیث کے موضوع پر تصنیف کی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح، یعنی تکنیکی اعتبار سے سب سے زیادہ مستند ہیں۔ تشریح اس کی اس حدیث کا مرکزی مضمون ہے نیت کی اہمیت کو واضح کرنا۔ اجر و ثواب کے حصول کے لیے نیت کی درستگی ضروری ہے۔ کسی فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ہمراہ اس کے رسول کی طرف کی جا سکتی ہے۔ کسی فرض یا واجب عمل کو سر انجام دیتے ہوئے نیت خالص نہ بھی ہو تو بھی وہ فرض یا واجب ادا ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعادہ ہجرت کا حکم نہیں دیا تھا۔ ہمیں ہر نیک عمل کرتے ہوئے نیت کی اصلاح کر لینی چاہیے، یعنی نیت کو حاضر رکھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی عمل ہم کرنے لگیں تو نیت کر لینی چاہیے، ارادہ بنا لینا چاہیے۔ تو اچھی نیتیں ویسے بھی روزانہ صبح اٹھتے ہی اچھی نیتیں کر لیا کریں کہ آج دن بھر جو ہے وہ جو بھی مسلمان ملے گا اس سے سلام کروں گا اور اچھی بات کا حکم دوں گا۔ کہیں کسی میں کوئی برائی دیکھی، عیب دیکھا کہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوگا تو امر بالمعروف کروں گا، یعنی نیکی کی دعوت دوں گا یا دوں گی، اور برائی سے منع کروں گا یا منع کروں گی۔ تو نرمی سے، پیار اور محبت سے، حکمت عملی سے اصلاح کرنے کی کوشش کروں گی، اور دن بھر درود و سلام کی کثرت کروں گی، قرآن پاک کی تلاوت ترجمہ تفسیر کے ساتھ کروں گی، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کروں گا یا ادا کروں گی۔ تو اس طرح سے اچھی نیتیں بندہ کر لے۔ روزانہ صبح اٹھتے ہی اچھی نیتیں کر لیا کریں کہ آج دن بھر کے میں سارے اپنے کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے دن گزاروں گا یا دن گزاروں گی، اور نافرمانیوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گی۔ مصنف نے اس حدیث کو آغاز میں نقل کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے حصول کے لیے مرتب کی ہے، اور پڑھنے والوں کو بھی یہ نیت کرنی چاہیے۔ صحیح محدثین کی خاص اصطلاح ہے۔ محدثین اگر کسی حدیث کو صحیح قرار نہیں دیتے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ حدیث غلط ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم عمومی اعتبار سے حدیث کی دیگر کتب سے زیادہ مستند ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان میں موجود ہر حدیث محدثین کے قواعد و ضوابط کے مطابق صحیح، یعنی مخصوص معیار کے مطابق مستند ہے۔ حدیث کے صحیح ہونے کا تعلق اس کی سند کے ساتھ ہے، جبکہ متن اس کا اس حوالے سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ وہ معمول بھی ہے یا نہیں ہے، وہ منسوخ تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ پھر دیکھ کر ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس پہلی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ جب نیت کرتا ہے یعنی عمل کرنے کے لیے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ وسوسے دیتے ہیں نا کہ صرف بس اللہ کے رضا کے لیے سارے کام کرو، تو اللہ کے رسول کی رضا اگر اس میں کوئی کہہ دے تو ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ وسوسے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ دوسروں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی اللہ کے رسول کی نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی رضا تو ہمیں حاصل کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کے رسول کی اطاعت، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو لہٰذا رضا اور خوشنودی اللہ اور اس کے رسول کی حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی نیت کرنی چاہیے، یعنی اپنے ارادوں میں اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا شامل رکھنی چاہیے، اور نیت کر لینی چاہیے۔ بعض اوقات نیت بن نہیں رہی ہوتی تو بندہ اگر نیت کر لے یعنی ارادہ بنا لے، اپنے دل میں ارادے کی اصلاح کر لے تو ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر لگتی ہے، یعنی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بندہ جو بھی جائز کام کر رہا ہے، ظاہر کام جائز ہی کرنے مسلمانوں نے، ناجائز کام تو ویسے ہی حرام ہے مسلمان پر کہ وہ انہیں کرے، اور بہت سارے آج کل ناجائز کام ہو رہے ہیں جن کی مسلمانوں کو علم ہونے کے باوجود یا تو غفلت ہے، توجہ نہیں ہے، دھیان ادھر نہیں چلا جاتا، اس سے دھیان ہٹ جاتا ہے، پھر وہ جائز ناجائز کا فرق کیے بغیر کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر جائز اور ناجائز کام سے متعلق جاننے کے لیے علم دین حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ علم دین حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فلاں کام حلال ہے، فلاں حرام ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ آج کل نماز قضا کرنا یعنی تاخیر سے پڑھنا وقت گزار کر، یا بالکل نہ پڑھنا، ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی تو اس کو عام طور پر لوگ معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں، بس نماز رہ گئی تو بعد میں پڑھ لوں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نماز قضا کرنا
جان بوجھ کر چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، یعنی اس کی توبہ بھی کرے گا، توبہ بھی کرے اور پھر قضا بھی ادا کرے، یہ چھوٹے گناہوں میں سے نہیں ہے، بڑے گناہوں میں سے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام بگاڑنا، پورا نام نہ لینا، ادھورے نام بگاڑ کر نام لینا۔ اسی طرح آج کل سوشل میڈیا کا دورہ ہے، لوگ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہیں، یعنی وابستہ ہیں سوشل میڈیا سے، تو اس میں خواتین اپنی ویڈیوز وغیرہ بناتی ہیں، تو مسلمان کا ان بے پردہ عورتوں یعنی بے پردگی کرنے والوں کو سپورٹ کرنا، ان کے چینلز کو سبسکرائب کرنا یا ان کے پیج لائک کرنا یا ان کو فالو کرنا، یہ کیا ہے؟ گناہ پر اسے تقویت پہنچانا ہے، گناہ پر اسے سپورٹ کرنا ہے، تو وہ فعل حرام کی مرتکب ہو رہی ہے، گناہ کر رہی ہے، ظاہر ہے۔ عورت کی تو پردے کا حکم ہے نا، تو عورت پر پردہ لازم ہے، اب اس نے پردہ نہیں کیا، وہ سب کے سامنے آ رہی ہے، تو مسلمان ہی ہوتے ہیں بہت سارے جو انہیں لائک کر رہے ہوتے ہیں، پسند کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ انہیں سپر ڈپر کہہ کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان مرد ہو یا عورت اگر وہ گناہ کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کرو، حوصلہ افزائی نہ کرو، اس کے حوصلے بڑھاؤ نہیں بلکہ پست کرو، گناہ کے معاملے میں اسے روکو نرمی سے، حکمت عملی سے، ورنہ کم از کم اس کے اس فعل کو برا تو جانو۔ آپ تو پسند کر رہے ہو، تو لائک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پسند کرنا، فالو کرنا، پھر سبسکرائب کرنا، یہ سب کیا ہے؟ گناہوں پر اسے مضبوط کرنا ہے، اس کے گناہ جاریہ میں اس کی ہیلپ کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے۔ تو جتنے گناہ اس کے سر آئیں گے تو ایسی خواتین کو لائک کرنے والے کے ذمہ بھی اتنے ہی گناہ ہوں گے۔ تو بہت سارے حرام افعال کیے جا رہے ہوتے ہیں، توجہ نہیں رہتی تو بندہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یا غفلت ہوتی ہے یا علم نہیں ہوتا، تو پھر بندہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے ان گناہوں میں۔ تو ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے اور ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اچھے کام کرنے ہیں، جائز کام کرنے ہیں، ناجائز کاموں سے، حرام افعال سے بچتے رہنا ہے، بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے علم دین حاصل کرنا ہے۔ جتنا علم دین حاصل کریں گے ہمارے دل میں نور آئے گا، علم دین کا نور، اور یہ اجالا انشاءاللہ ہمارے دل سے جہالت کے اندھیروں کو مٹائے گا، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہوگی، محبت نصیب ہوگی، اطاعت نصیب ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام کرنے والوں کو پسند کرنے سے محفوظ فرمائے، انہیں فالو کرنے سے پناہ نصیب فرمائے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے سے بھی محفوظ رکھے، نائس، ویری گڈ وغیرہ کے کمنٹ کر کے ان کو سپورٹ کرنے سے بچائے، ان کو جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے سے بچائے، بلکہ انہیں نصیحت کرنے والا بنائے، انہیں نرمی سے نصیحت کریں۔ اچھا، بعض لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان گالی دینے والے نہیں ہوتے، مسلمان کا کام گالی دینا نہیں ہے، گالی دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور لعن طعن کرنے سے آپ جو کمنٹ کر رہے ہیں آگے والا اس پر عمل نہیں کرے گا، اس پر وہ جو ہے ایسے نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی بات سے متاثر ہو کر گناہوں کو چھوڑ دے، تو آپ کو متاثر کن تحریر لکھنی ہوگی، انہیں قرآن اور حدیث کے حوالہ جات دے کر نرمی سے، حکمت عملی سے سمجھانا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ وہ ظاہر ہے پڑھیں گی، سنیں گی، سمجھیں گی، اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں کہ یا اللہ اسے ہدایت دے، کیونکہ ہدایت کا کام یہ رب عز و جل کے جو ہے وہ اللہ پاک کی مہربانی سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اصلاح بھی کرتے رہنا چاہیے، اپنی بھی اصلاح کرتے رہیں اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہیں، اور نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا، صاف صاف پہنچا دینا، جتنا ہمیں علم ہے ہم نے وہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، بلکہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دینی ہے، اور مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی طرف لانا ہے، مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت دینی ہے۔